اللہ الرحمن الرحیم المنقطع تعریفه لغة هو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال او ضد اللہ چلو ضد ال بھی ٹھیک ہے اصطلاحاً ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر. یہ چار قسمیں کس کی چل رہی ہیں؟ سخت ظاہر میں پتہ لگ جائے جی. سخت ظاہر تین آ گئی ہیں کون؟ چوتھی منقطع. کون؟ منقطع. تعریف لغتاً منقطع اسم فاعل ہے انقطاع سے، یہ اتصال کی ضد ہے. متصل جڑنے والا، منقطع کٹنے والا. اصطلاحی تعریف منقطع وہ حدیث ہوتی ہے نہ متصل ہو سند اس کی، جس وجہ پر بھی ہو انقطاع اس کا. پچھلے آن دے خاص خاص آن یہ سارے تو عام جی جی. ارشاد منقطع وہ حدیث ہوتی ہے کہ نہ متصل ہو سند اس کی، جس وجہ پر بھی ہو انقطاع اس کا. پھر ایک باری منقطع وہ حدیث ہوتی ہے کہ نہ متصل ہو سند اس کی، جس وجہ پر بھی ہو انقطاع اس کا. انقطاع سنیں او ویکھنا. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کما قال صاحب البیکونیہ کہ ہر وہ حدیث نہ متصل ہو کسی حال کے ساتھ سند اس کی، وہ منقطع الاوصال ہے. جی بجن دے وچ بھی کوئی راوی ڈگیا ہو کی ہے منقطع ہے. منقطع تعریف اس کی لغتاً منقطع اسم فاعل ہے انقطاع سے میں مشتاقند کروں ہے. معنی اس دا اتصال کی ضد. اتصال کا میں نے جڑنا تھا، اس کا معنی بھی کٹنا جی جی. اصطلاحاً وہ حدیث نہ متصل ہو اسناد اس کی، سند اس کی، اسناد اس کی جڑا مرضی آکھو، جس وجہ پر بھی ہو انقطاع اس کا. جی منقطع تعریف اس کی لغتاً وہ اسم فاعل ہے انقطاع سے، اتصال کی ضد ہے. اصطلاحاً وہ حدیث کے نہ متصل ہو اس کی سند، جس وجہ پر بھی ہو انقطاع اس کا. شرح تعریف یعنی ان کل اسناد انقطع من ای مکان کان سواء کان الانقطاع من اول الاسناد من اول یار اول الاسناد پھر اول الاسناد ہاں او من آخری او من ہی او من آخری او من وسطی من وسطی. صبر تعریف کی شرح کیونکہ تعریف کر کے مصنف اپنے طور پہ وضاحت کر دینے جی. یعنی ہر اسناد جو منقطع ہے جس جگہ سے بھی ہو، جس حدیث میں انقطاع پایا جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ اور جتھوں بھی کو راوی گریا ہوئے برابر ہے کہ ہو انقطاع اول سند سے، آخر سند سے یا وسط سند سے. سنیں تو فیدخلو فیہ علی ھذا المرسل والمعلق والمعدل. بس کسی پاسے لگتا صحیح. پس داخل ہے منقطع میں اس وضاحت پر، مرسل بھی، معلق بھی، معدل بھی تینے وچ داخل ہو گئے جی. سنیں جی
کیونکہ جب منقطع یہ ہے کہ جدھروں میں کرو راوی گریا ایک کے دو نے کی ہے منقطع وے اول تو آخر تو وسط تو ایک کے دو ہے تو سارے بچ آ گئے کہ کیونکہ انہوں نے تعریفاں پڑھیاں دتا کو پھیرا بھی کوئی گل نہیں کہ کلے دے پار آ گئے سارا امتحان کریں جی اللہ اکبر تعریف کی شرح یعنی یہ کہ ہر اسناد جو منقطع ہو جائے جس جگہ سے ہو برابر ہے کہ ہو انقطاع اول الاسناد سے یا آخر الاسناد سے یا وسط الاسناد سے پس داخل ہے منقطع میں اس تعریف پر مرسل اور معلق اور معدل ہاں جی شابہ جی تعریف کی شرح یعنی یہ کہ ہر اسناد کے منقطع ہو جائے جس جگہ سے ہو برابر ہے کہ وہ انقطاع اول الاسناد سے یا آخر الاسناد سے یا وسط الاسناد سے بس داخل اگر اے انقطاع دا معنی کریے تو اب بس داخل ہے یہ تعریف اس میں تعریف نہیں میں داخل ہیں منقطع میں بس داخل ہے منقطع میں علی ھذا اس تعریف پر مرسل اور معلق اور معدل آگے لیکن علماء المصطلح المتأخرین مصطلح کے مصطلح علماء دی اصطلاح بنانی ہوں بنان والے یار جی متاخرین منقطع بما لم تنطبق علیہ سورۃ المرسل اب المعلق اب المعلق او معلق اب معلق معلق اب المعدل لفظ پکوا کے سارا سیگا پہلو دس دینے پھر بھی کوئی کھانے چ پیندی میں مصنف کہتا ہے لیکن علماء مصطلح متاخرین یعنی بعد والے جو علماء جنہوں نے اصول حدیث کی اصطلاح مزید بنائی ہیں انہوں نے خاص کیا ہے منقطع کو اس صورت کے ساتھ کہ نہ منطبق ہو نہ سچی آئے اس پر صورت مرسل کی معلق کی معدل کی انہیں انج کر کے تعریف کی تھی کہ اے بھی انہوں نالوں بکھری ہو جائے جی میں وہ تین ایک دوجہ کو بکھریاں نے نا اے بھی بکھری ہو جائے جی لیکن علماء مصطلح المتاخرین نے خاص کیا ہے منقطع کو اس صورت کے ساتھ کہ نہ منطبق ہو اس پر مرسل یا معلق یا معدل کی صورت ہاں جی شابہ جی لیکن علماء مصطلح المتاخرین نے خاص کیا ہے منقطع کو جیسا کہ حافظ ابن حجر نے نخبہ کے اندر یہی بات کی ہے جی تو آپ متاخرین میں سے ہیں جی اس کے ساتھ کہ نہ منطبق ہو اس پر مرسل اور یا معلق یا معدل کی صورت جی وَكَذَلِكَ كَانَ اسْتِعْمَالُ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي الْغَالِبِ اور اسی طرح تھا استعمال متقدمین کا غالب میں متقدمین بھی غالب منقطع علیحدہ سمجھتے تھے اس کی ایک وضاحت کرتے تھے کہ یہ حدیث منقطع ہے جی سنیں ساڑھے نزدیک ساریاں کی نے اور اسی طرح تھا استعمال متقدمین کا غالب میں اور اسی طرح تھا استعمال متقدمین کا بسم غالب میں اللہ الرحمن الرحیم جی وَلِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي رِوَایَةِ مَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ كَمَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی اس لیے امام نووی نے جن کی وہ تدریب الراوی ہے جی وہ شرح علامہ سیوطی صاحب دی اسی لیے آپ فرمایا علامہ نووی نے اکثر وہ یعنی منقطع استعمال کی جاتی ہے ان کی روایت میں جو تابعی سے نیچے ہوں جو سنیں جی لیکن روایت کس سے کریں صحابی سے
جو تابی سے نیچے ہے جی وہ روایت کرے صحابی سے، درمیان سے تابی کو گرا دے، جی اس کو بھی منقطع کہتے ہیں۔ اکثر بھی اس کو منقطع کہتے تھے محدثین، کہ تابی سے جو نیچے ہے جی وہ حدیث روایت کرے کس سے؟ صحابی سے، تو درمیان میں خام خواہ کون ہے؟ تابعی۔ تابی، اس کو گرا دے، اس پر بولتے تھے منقطع جی، سمجھے ہی؟ او تقریب ما تدریب جی سنے ہی شابہ جی۔ اور اسی لیے فرمایا علامہ نووی نے، اور اکثر اکثر ما کٹھئی، اور اکثر استعمال کیا جاتا تھا کیا؟ لفظ منقطع ان کی روایت میں جو تابی سے نیچے ہے، جو تابعی سے نیچے روایت کرتا ہے صحابی سے۔ روایت کرتا ہے صحابی کچھ جملہ سمجھ آیا؟ جیسا مثال دیتی، جیسا کہ امام مالک ہیں، جیسا کہ صبر امام مالک تابی نہیں ہے بلکہ تبع تابی ہے۔ اب امام مالک اپنے استاد تابی کو چھوڑ کر عن ابن عمر روایت کریں، کیا کریں؟ ابن عمر صحابی سے، تو یہ کیا ہوگی؟ منقطع، جیسا کہ امام مالک عن ابن عمر جی۔ اور اسی لیے فرمایا ہے امام نووی نے اکثر استعمال لفظ منقطع سے، نہ کہ اس اکثر استعمال منقطع کا اکثر استعمال منقطع کا کا فی روایت من، اس راوی کی روایت میں ہوتا ہے جو تابی سے نیچے ہے، روایت کرتا ہے صحابی سے، جیسا کہ مالک جیسے امام مالک عن ابن عمر۔ جیسا کہ مالک امام مالک عن ابن عمر۔ یہ لفظ ہی پڑھ رہے ہیں، صرف لفظ ہی، ایک بار ترجمہ کریں یار۔ اور اسی لیے فرمایا امام نووی نے، اور اکثر استعمال کیا جاتا ہے لفظ منقطع اس کی روایت میں جو تابعی سے نیچے ہو، روایت کرے صحابی سے، جیسے امام مالک حضرت عبداللہ بن جیسے مالک عن ابن عمر جی۔ اگے جی، المنقطع عند المتاخرین من اہل الحدیث، منقطع متاخرین کے نزدیک محدثین سے، جو متاخرین ہیں وہ منقطع کس کو کہتے ہیں؟ سنیں، ہاں جی دھیان کریں جی۔ هو ما لم يتصل اسناده مما لا يشمله اسم المرسل او المعلق او المعضل، بس کہ منقطع متاخرین محدثین کے نزدیک ہوا ما منقطع وہ حدیث ہے کہ نہ متصل ہو سند اس کی، لیکن ہو عدم اتصال ان صورتوں سے کہ نہ شامل ہو اس صورت کو مرسل کا نام، نہ معلق کا نام تے نہ معضل کا نام۔ وہ جڑے پہلے تین نے نا خاص انقطاع تو ہوئے لیکن انہاں تیناں وچ کوئی بھی نہ ہوئے، اے منقطع وے، اے سنے ہی ہوا پچھو منع کر لے ہی ایتھول منقطع، چلو منقطع متاخرین محدثین کے نزدیک ہوا منقطع وہ حدیث ہے کہ نہ متصل ہو اسناد اس کا، لیکن متصل نہ ہو مما اس صورت سے کہ نہ شامل ہو اس صورت کو مرسل کا نام یا معلق کا نام یا معضل کا نام، اے سچے نہ ہوتے جی۔ منقطع متاخرین من المحدثین کے نزدیک وہ حدیث ہے کہ نہ متصل ہو سند اس کی ان صورتوں سے کہ نہ شامل ہو اس کو مرسل، اس صورت کو، اس ماں کو، مرسل کا نام، نہ معلق کا نام، نہ معضل کا نام۔ فکان فکأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورا ثلاثا من صور الانقطاع، بس گویا کہ منقطع نام عام ہے ہر انقطاع کا سند میں، لیکن ما سوا تین صورتوں کے انقطاع کی صورتوں سے، کیڑے تین؟ مرسل، معلق، معضل، او نہ ہوئے تو اس تو سوا جیڑا بھی انقطاع انہوں کی آکھاں گے؟ منقطع آکھاں گے، سمجھے ہی؟ پس گویا کہ منقطع نام عام ہے
ہر انقطاع کے لیے سند میں ما سوا 3 صورتوں کے انقطاع کی صورتوں سے، اور جو 3 پیچھے آئے نا جی، بس گویا کہ منقطع اسم عام ہے ہر انقطاع کے لیے سند میں سوائے 3 صورتوں کے انقطاع کی صورتوں سے۔ وہ کیڑے نے وہ 3 صورتیں وہ ہے یا حذف اول الاسناد ایک، اور وہ حذف ہے اول اسناد کا، اے ہندی معلق اگے، او حذف آخرہ، یا حذف ہے اس کی آخر سند کا، یہ ہوتی ہے مرسل، او حذف اثنین متوالیین من ای مکان کان، یا حذف ہو 2 پے در پے کسی بھی جگہ سے تو یہ ہوتی ہے معدل، معدل، یہ ہوتی ہے معدل، اے تینے نہ ہون، اے تینے نہ ہوں، تو کیے منقطع۔ منقطع بھی نہیں، اے مطلب ہے جی، سمجھے جی، وہاذ الذی، وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها، اور یہ وہ شے ہے کہ چلیں اس میں حافظ ابن حجر نخبہ میں اور اس کی شرح میں، دو میں کٹھیاں چھپتیاں نے ہو، سمجھے ہی، اے شاباش سے جی کتھوں، وہی اور وہ اور 3 صورتاں حذف اول الاسناد کا، ایک اندے بچ معلق یا حذف یا حذف آخر الاسناد کا، ایک کون ہے، یا حذف اثنین متوالیین کا، اثنین متوالیین جس جگہ سے بھی ہو، یہ کون ہے، معدل، اور یہ وہ ہے کہ چلے ہیں اس پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نخبہ میں اور اس کی شرح میں جی، اور وہ 3 حذف ہے اول الاسناد کا یا حذف ہے یہ پڑھ کے نا ان دی مدد نال، جی میں نور نوار پڑھی ہے تو ان دی مدد نال اسامی شرح سمجھ آئی ہے، ان دی مدد نال نخبۃ الفکر سمجھ آنی ہے، کیونکہ وہ اتنے اس طرح نہیں باپ بدے جی، وہ کم کٹھا چلتا ہے جی، ہاں جی شاباش جی، یا حذف ہے آخر الاسناد کا یا حذف ہے اثنین متوالیین کا جس جگہ سے بھی ہو، اور یہ وہ ہے کہ چلے ہیں اس پر حافظ ابن حجر نخبہ اور اس کی شرح میں۔ ثم انه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الاسناد وقد يكون في اكثر من مكان واحد، كأن يكون الانقطاع في مكانين او 3 مثلا۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، پھر کبھی ہوتا ہے انقطاع ایک جگہ میں اسناد سے، صرف ایک جگہ راوی ڈگیا ہے، یہ مطلقاً گل ہے، اور کبھی ہوتا ہے اکثر میں ایک جگہ سے، جیسا کہ انقطاع 2 جگہوں میں ہو یا 3 جگہوں میں ہو، کٹھے نہیں وچ وقفے نال، کٹھے پھر تو معدل ہے جی، ہاں جی کیا آکھے جی، پھر کبھی ہوتا ہے انقطاع ایک جگہ میں سند سے، اور کبھی ہوتا ہے ایک سے اکثر میں، جیسا کہ یہ کہ ہو انقطاع 2 جگہوں میں یا 3 جگہوں میں۔ ادھر ایک مثال ہو نظر آئی ہوں، حدیث ابو داود کی اپنی سنن میں باب القنوت فی الوتر، حدیث نمبر، حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا حشیم قال اخبرنا یونس بن عبید عن الحسن، جی انل پیچھے سارا کم جڑیا ہے، ایتھو انقطاعی، عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جمع کیا لوگوں کو حضرت ابی بن کعب پر، پس آپ حضرت ابی بن کعب پڑھاتے تھے ان کو 20 راتیں، نماز پڑھاتے تھے 20 رکعتیں لکھے ہیں، 20 راتیں لکھے ہیں جی، تو تجھے روایتیں جو رکعت دا بھی لفظ ہے، اور نہیں قنوت کرتے تھے ان کو ان کے لیے مگر کس میں، نصف باقی میں جی، نصف اخیر میں جی، یہ اسناد منقطع ہے، کیوں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے 21 ہجری میں، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری کے آخر میں فوت ہوئے ہیں، یا پہلی محرم کی تھی، جے ذوالحجہ دا آخر ہوئے نا، تے پھر بندے نے
23 سال جی تو جی یکم محرم ہوئے تو چونکہ یکم نو اگلا سال شروع ہو گیا تو پھر بھی وہ کی بن گئے 24 سال لیکن ایک دن سال تو نہیں پورا بنتا نا تو ہوں حضرت حسن بصری دی عمر آپ دے وصال دے وقت 2 سال ہے یا 2.5 سال ہے جی تو پس کیسے ممکن ہے حضرت حسن کے لیے یہ کہ سنیں حضرت عمر سے لہذا بچ کوئی واسطہ ہور ہے واسطہ ہور ہے اور ساڑھے نزدیک تا ٹھیک ہے راوی سیکے نے کون بس گل ختم جی جی اچھا جی پھر بے شک کبھی ہوتا ہے انقطاع ایک جگہ میں اسناد سے اور کیڑے کم تے لگائے ہیں اور کبھی ہوتا ہے اکثر میں ایک جگہ سے مثل اس کے ہو انقطاع 2 جگہوں میں یا 3 جگہوں میں مثلاً تو ایک دی مثال سی جی پھر بے شک کبھی ہوتا ہے انقطاع ایک جگہ میں سند سے اور کبھی ہوتا ہے اکثر میں ایک جگہ سے جیسا کہ یہ کہ وہ انقطاع 2 جگہوں میں یا 3 میں مثلا شابہ جی مثال ہو ما رواہ عبد الرزاق عن الثوری عن ابی اسحاق عن زید بن یسیع عن حذیفہ مرفوعا رضی اللہ تعالی عنہ ان ولیتموہا ابا بکر فقبیش امین تے فقد چل صبر کر مثال اس کی وہ روایت ہے وہ حدیث ہے کہ روایت کیا اس کو امام عبد الرزاق نے وہ روایت کرتے ہیں سوری وہ روایت کرتے ہیں ابی اسحاق وہ روایت کرتے ہیں زید بن یسیع سے وہ روایت کرتے ہیں جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر والی بنایا تم نے حکومت کا جناب ابو بکر کو تو وہ قوی امین ہیں وہ قوی امین ہیں او اخرج الحاکم فی معرفت علوم الحدیث واخرج احمد والبزار والطبرانی فی الاوسط بمعنی ہو مجمع الزوائد میں یہ روایت ساری موجود ہے سنیں ہی اچھا وہ دیکھو نا اشیت ایک منٹ کو نظر آ رہے ہیں یہ پڑھ لو نا پھر اگلی گل پڑھ دیں تمام ہو پوری حدیث کیویں میں ما اخرج الحاکم فی معرفت علوم الحدیث انو تاسے کیا کیوں نہ نسہ ہو کہ حدثنا ابو النضر ہوتا نا مصنف عبد الرزاق وچ نا کہ پوری اصل حدیث انجے کہ حدثنا امام حاکم جڑی ذکر کی تھی اون دے وچ حدثنا ابو النضر محمد بن یوسف الفقی اے تھلے راوی نے تھلے ہن استوتا چلے نہیں قال حدثنا عبد الرزاق انہاں تے پھر قال ذکر الثوری اگو سند ہوئی ساری عن ابی اسحاق عن زید بن یسیع عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب حذیفہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر والی بنایا تم نے دین کا حکومت کا جناب ابو بکر کو تو پس وہ قوی امین ہیں نہیں پکڑے گی ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لومۃ لائم وہ کسی دی گل دی نہیں کرن گے اور اگر والی بنایا تم نے اس نظام کا علی کو تو پس وہ ہدایت دینے والا ہے ہدایت دیا گیا ہے سیدھا کر دے گا تم کو طریق مستقیم پر جی تو جدو آپ دی واری ہے کام ملج گا نہیں تو اللہ دی قسم آ جڑا سونے فرمایا سی جو کی مکملا بالکل کم ہو جانا سی جی بس پھر قسمت سی اچھا جی اے وے پوری حدیث تے او اگے ویکھو نا اگے اتھی شرح جی پڑھدا پے ہیں اس میں انقطاع ہے 2 جگہوں میں کیونکہ امام عبد الرزاق نے نہیں سنا اس کو کس سے ماں سنا اس کو نعمان بن ابی
شیبہ جندی سے انہوں نے سنا ہے اس کو، امام ثوری سے، اور امام ثوری نے نہیں سنا ہے اس کو کس سے؟ ابو اسحاق سے، انہوں نے سنا ہے اس کو شریک سے۔ جنید جی شریک نے سنا ہے کن سے؟ ابو اسحاق نے۔ اسحاق سے، مؤلف نے تنبیہ کی ہے ایک جگہ پر، انہیں ایک جگہ دسی تھا، دو دسیاں نے، اور غفلت کی ہے دوسرے سے، فَلْيَتَنَبَّهْ لَهُ۔ اچھا مسئلہ ہے وے کہ جدوں اے دوجے راوی وچ لب گئے نے کہ اے نے، اے راوی بھی سیکھا نے، اے بھی سارے تو ہن تو متصل ہو گئی، ہن تو رولا مک گیا نا بھی جدوں اے بھی راوی وچ لب گئے بھی کنہ کول روایت کیتی ہے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا۔ ہاں جی اگے منع کرو، مثال اس کی وہ حدیث کہ روایت کیا اس کو عبدالرزاق نے عن ثوری عن ابی اسحاق عن زید بن یسع عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ان ولیتموها ابا بکر فقوی امین۔ منع کرو ٹوری ہے کہ شاباش۔ مثال اس کی وہ حدیث ہے جس کو روایت کی امام عبدالرزاق نے عن ثوری عن ابی اسحاق عن زید بن یسع عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ان ولیتموها ابا بکر فقوی امین فقد سقط من او اچھے پڑھ دیں تعارف، ایک منٹ گل پوری کر لا۔ فقط ساکت سقط من هذا الاسناد رجل من وصله وهو شريك سقط من بين الثوري وابي اسحاق از اذ ان الثوري لم يسمع الحديث من ابي اسحاق مباشرة فإنما سمعه من شريك وشريك سمعه من ابي اسحاق۔ تا کہنا بھی ایک دسیا ہے، ایک دسیا ہے، حالانکہ دو جگہ سکتے کتھے، دوسرا کتھے وے کہ عبدالرزاق نے عن ثوری بلا واسطہ نہیں وچ واسطہ ہے وے جی، پس تحقیق ساکت ہے اس اسناد میں ایک رجل میں سند کے وسط سے، اور وہ شریک ہے، اور وہ ساکت ہے امام ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان، کیونکہ امام ثوری نے نہیں سنی حدیث ابو اسحاق سے بالمشافہ آمنے سامنے، ما سنا ہے اس حدیث کو شریک سے، اور شریک نے سنا ہے اس حدیث کو کس سے؟ اے واسطہ ہے جی، سمجھے ہی؟ پس تحقیق ساکت ہے سند اس اسناد میں، اسناد سے ایک رجل اسناد کے وسط میں سے، اور وہ شریک ہے، ساکت ہے امام ثوری اور امام ابو اسحاق کے درمیان سے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ امام ثوری نے نہیں سنی یہ حدیث ابو اسحاق سے مباشرتاً، ما سنا امام ثوری نے اس حدیث کو شریک سے، اور شریک نے سنا اس حدیث کو ابو اسحاق سے۔ اور منع کر گا میں گر گیا ہے اس اسناد سے ایک رجل اسناد کے وسط سے، اور وہ شریک ہے، گر گیا ہے امام ثوری اور امام ابو اسحاق کے درمیان سے، کیونکہ یہ بات کہ امام ثوری نے نہیں سنی حدیث ابو اسحاق سے مباشرتاً، اور ما سنا ہے حدیث کو شریک سے، اور شریک نے سنا ہے حدیث کو ابو اسحاق سے۔ فہذا الانقطاع انقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل فهو منقطع۔ اے جڑا بچ دو جگہ تے یا ایک جگہ تے راوی ہے، پس یہ انقطاع نہیں منطبق ہوتا ہے اس پر مرسل کا نام۔ مرسل ہے کہ وہ تو صحابی تابعی تو ہوتے حذف ہوئے، معلق ہے کہ سند مڈو حذف ہوئے، معضل ہے کہ کم از کم دو راوی متصل، یہ تینے گلاں کوئی نہیں جی، کیونکہ اگے جا کے بھی جی یعنی اگر صرف عبدالرزاق دے استاد دا ذکر ہوندا تے ہن اس بن جانا سی کیڑی معلق بن جانی سی نا، بھی اتلا راوی ڈگیا ہے ابتدائے سند تو وہ محدث تو ہونا ہے، محدث وچ نہ ہوئے تو پھر ذکر کتوں ہونا ہے جی جی، لیکن یہ چونکہ اتنے جا کے راوی ڈگیا ہے وہ بھی ایک ہے، لہذا نہ یہ مرسل بن دی ہے نہ اے شاباش سے، بس یہ انقطاع نہیں سچا آتا ہے اس پر مرسل کا نام، اور نہ معلق کا نام، اور نہ معضل کا نام، بس وہ منقطع ہے جی۔ بس یہ انقطاع نہیں منطبق ہوتا اس پر مرسل کا نام، اور نہ معلق کا نام، اور نہ معضل کا نام، بس یہ منقطع ہے۔
حکمہ المنقطع ضعیف بإجماع العلماء لفقده شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وللجهل بحال الراوی المحدود. حدیث منقطع کا حکم. حدیث منقطع ضعیف ہے، علماء کا اجماع ہے باوجہ فقدان اس حدیث کے ایک شرط کا کہ اس میں ایک شرط نہیں ہے شروط قبول سے، اور وہ کیا ہے؟ ایک. اور دوسرا باوجہ جہالت راوی محذوف کے حال سے کہ وہ راوی کیسا سیکا ہے یا غیر سیکا ہے. جی سمجھائیے، تو جے پتہ لگ جائے تو پھر تو وضاحت ہوگی، پھر تو گل مک گئی جی. اور سمجھائی. اور ایک منٹ تنبیہ میرا پہ کہ بولا ہے بعض محدثین نے، جیسے امام شافعی، امام طبرانی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بولا ہے تو منقطع، انہوں نے لفظ مکتوب بولے ہے. کی بولے؟ اور ارادہ کیا اس کے ساتھ منقطع کا، تے مقطوع تے منقطع فرق ہو گئی. اور وہ اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح غیر مشہور ہے. کیڑی؟ مقطوع والی. منقطع مشہور ہے جی. سیاتی فی آخر بحث المقطوع من ھذا الکتاب. ایک اور بھی درج کیا امام حاکم نے منقطع میں اسناد، وہ اسناد کے ذکر کیا گیا اس میں بعض اس کے روات لفظ مبہم کے ساتھ. بے حاکم نے گلا کیا کہ وہ حدیثاں جنہاں دی سند متصل ہے لیکن وچ راوی مبہم کر کے ذکر کیتے نے، انہاں اینوں بھی کندے وچ داخل کیتا. مثلا انج آکھ دیتا کہ حدثنی رجل یا حدثنی شیخ، سمیت الرجل سمیت عن شیخ. وہ شیخ کون ہے، وہ رجل کون ہے؟ کیونکہ یاد ہے نا بھی ہر محدث دا صرف ایک ہی استاد جی. مثلا تسی دوویں کتاباں اتنے شروع کی، اللہ خیر کرے تو شیطان اللہ تعالیٰ شر کو بچائے بھی فارغ ہو جاؤ. تو جس لئے تساں کتاباں دی کوئی بھی گل کرے نہ کہنا یار استاد انج فرمایا سی، تو آکھے نہیں استاد انج آکھنا ہے. یہ تو کوئی رولا نہیں کہ اور بھی کوئی استاد ہے. حفظ دی گل ہوئی تو پھر تو استاد اور نے، لیکن جس لئے کسی مسئلے دی گل کرنی ہے نا تو اس وقت یہی ہونا بھی یہ متعین ہے بھی فلانا استاد ہے جی. لیکن ایک بندے دے استاد 5 ہون تو میں آکھاں استاد ہے فرمایا سی، تو تسی پوچھ سکتے ہو جی کیڑے استاد نے فرمایا سی جی. یہ وے کہ بھی میں شیخ سے روایت کی ہے، میں نے شیخ سے سنا ہے، یا میں نے ایک رجل سے سنا ہے. تو امام حاکم آندے نے یہ بھی کی ہے، توڑے متصل ہے، لیکن رجل کون ہے، شیخ کون ہے جی، کیونکہ نہیں پہچانا گیا نام اس کا. اور یہ بات فائدہ دیتی ہمیں اس بات کی طرف کہ یہ اصطلاح خاص ہے کن کے نزدیک؟ حدیثیہ، صرف انہاں دی اصطلاح جی. بہرحال عبارت اہل ھذا الفن پس تحقیق بنائی گئی ہے. یہ متصل فی اسناد ہی مبہم، انہوں آندے نے متصل فی اسناد ہی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی سند تو متصل ہے لیکن اس میں ایک بندہ انہیں نہ رکھے. قال حافظ علائی فی جامع تحصیل، تحقیق یہ ہے کہ راوی کا قول کی الرجل و نحوہ ہی، یہ حدیث کی ہے لیکن منقطع کا حکم اس پر لگایا جائے گا. کیڑا حکم؟ کہ جس طرح منقطع سے احتجاج نہیں، اس سے بھی کہ جب تک راوی کی وضاحت نہ ہو، جب تک راوی کی وضاحت نہ ہو یا محدث خود وضاحت نہ کرے تو یہ ٹھیک ہے جی. سنیں جی اے شابس ہے. اور جس طرح کہ حضرت حسن بصری دا قول کے پیچھے پڑھے نہیں تھے، آ جائے گا. وہ فرماتے سن کہ جدوں میں بے کمانا الرجل یا میں سدھا کما قال رسول اللہ، اس وقت میرے استاد حضرت علی ہوندے نے جی، کیونکہ وہ ماحول ذرا گرما گرم سی یزیدیاں دا، انہوں نے حضرت علی دا نام سن کے اگ لگتی سی. اس واسطے آپ فرمایا جدوں میں آکھاں گا نا قال رسول اللہ، ادوں تسی سمجھنا ہے بھی وچ کنہاں کولوں سنے حضرت. اگر محدث اس طرح وضاحت کر دے وے تو ایک ماحول دی وجہ تو انج لفظ بولیا ہوئے تو وضاحت نہ کیتی ہوئے تو لہذا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو جی منع کر لی کرنے. حکم اس کا منقطع ضعیف ہے بے اجماع العلماء باوجہ اس کے گم پانے کے ایک شرط کو مقبول کے شروط سے، اور وہ اتصال سند ہے.
اور بوجہ راوی محذوف کے حال کی جہالت کے بھی وہ جڑا محذوف ہے وہ کنجدہ ہے اور ویکھو پچھو لو بندے رہ گئے نے او الحافظ کون ابو اسحاق الحافظ شیخ الکوفہ بنا پہ تے و عالمہا و محدثہا جڑا نا کیے عمر بن عبداللہ بن عبید و یقالو بعض نے کہا نا علی ہے و یقالو ابن ابی شعیرہ بھی کہتے ہیں حمدانی ابو اسحاق سبیعی سیکا مکثر یعنی حدیثاں زیادہ روایت کیتیاں نے تے عابد وکان رحمہ اللہ من علماء ومن اجلت وہو سیکا حجت بلا نزاع وقد کابرا وتغیر حفظہ جی تغیر السن لیکن اختلاط نہیں ہوا تھا تے فوت ہوئے نے وکیل بعد ذالک سنیں جی اے شاباش اگے ہی زید بن یوسے حمدانی کوفی سیکا مخدرم تفرد عنہ ابو اسحاق نے روایت کی تھی سبھی اے بوسا قول اجلی ابن حبان نے کہا سیکا نے سونے دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان تین کر رہے جب نام یمان جو آپ کے والد ہیں نا ان کا نام حسیل ہے یا حسل یہ عبسی ہے یہ من نوجبائے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نوجبا نجیب بے جڑے خاص بے جڑے مرتبہ اور صاحب سر ہیں صاحب سونے دے رازدان نے اور انصار کے حلیف بھی ہیں یہ صحابی ہیں جلیل ہیں سابقین میں سے انصار میں سے نہیں ہیں مہاجرین سے ہیں صحیح ثابت ہے مسلم شریف میں آپ سے کیڑی گل اور دیکھو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامہ جنوا دیا تھا جناب حذیفہ کو ما کانا بھی اور ما یکونو بھی الا ان تقوم الساعہ اے مسلم شریف ہے جی نظر آ رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حذیفہ کو جو پیچھے باتیں ہو گئی ہیں اور وہ جو ہوں گی کتوں تک موٹی موٹی قیامت تک یہ ساریاں سونے نے دس دیتی ہیں جی سنیں جی تاں جناب حذیفہ کو پوچھا جاندہ سی فلانا منافق ہے کہ نہیں جی کہ تر سونے سارا کوئی دس گئے نہیں جی سمجھا جی ہو تے آپ کے والد یمان جن کا نام حسیل ہے یا حسل ہے وہ بھی وہ عہد وچ شہید ہوئے سر جی سنیا جی تو جس آپ کا نام ہے نا حضرت حذیفہ بن یمان تے کی آخنا کرنا ہے یہ پکائی ہے انہوں نال جی عہد وچ اور جناب حذیفہ فوت ہوئے تھے حضرت مولا علی کے زمانہ خلافت کے اول میں تے آپ دا مزار بغداد تو کوئی 35 کلومیٹر دور سفر مدائن اوتھے جناب سلمان فارسی دی بھی قبر ہے تے جناب حذیفہ دی بھی اوتھے الحمدللہ حاضری ہوئی بابیاں کو جی جی سبحان اللہ جی اگے کون ہے شریک بن حنبل عبسی کوفی بعد ان کا ابن شرابیل سیکا ہے اور ان کے لیے صحبت ثابت صحابی نہیں ہیں وہ ابن سعد نے کہا کانا معروف قلیل الحدیث اگے ٹھٹو شبہ انواع سخت خفی کے انواع وہ دو تھے کون کون سے مرسل خفی تو پہلے مدلس ہونی ہے نمبر 1 پڑھنا المدلس چلو جی انواع سخت خفی کے نمبر 1 مدلس وہ راوی ہونا ہے مدلس حدیث ہونی ہے مدلس اسی حدیث دیا قسمہ پڑھ رہے ہیں جی جن دے وچ راویاں دی قسمہ آ رہی ہیں شابہ جی تعریف لغتاً
التدلیس فی اللغات کتمان عیب السلعۃ عن المشتری واصل التدلیس مشتق من الدلاس وهو ظلمۃ واختلاط ظلام کما فی القاموس فکأن المدلس اسم فاعل لتغطیتہ على الواقف على الحدیث اظلم امرہ فصار الحدیث مدلسا. تعریف تدلیس کی. لغاتاً مدلس اسم مفعول ہے، تدلیس سے مشتق ہے. تدلیس کا لغوی معنی ہے سودے کے عیب کو چھپانا مشتری سے. جی سودے کے مشتری سے. اور تدلیس مزید ہے، یہ مشتق ہے مجرد دل سن سے. تے دل سن کا معنی ہے اندھیرا یا اندھیروں کا خلط ملط ہو جانا، جیسا کہ قاموس میں ہے. اب مناسبت دسن لگے نے گویا کہ جو مدلس راوی ہے بابا جا اس کے پردہ ڈالنے کے اس بندے پر جو واقف علی الحدیث ہے اس اتنے پردہ پا دیتا، پتہ نہیں لگن دیتا بھی میں کو بلا واسطہ پڑھی ہے یا بل واسطہ پڑھی ہے. سنیا جی بھئی کی کتاب نے ازلم امرہ اپنا معاملہ اس پر جو ہے نا اندھیرا کر دیا جی. بس ہو گئی حدیث مدلس جس پر وہ پردہ ڈال دیا گیا جی. اور سمجھ گئے اصطلاحاً اخفاء عیب فی الاسناد وتحسین لظاہرہ. اصطلاحاً مدلس وہ مدلس ہے نا تدلیس نال تعریف کی تے مصدر دی مصدر نال. تدلیس کیا ہے؟ تدلیس چھپانا عیب کا اسناد میں اور تحسین کرنی اسناد کے ظاہر کی. ظاہر کرنا بھی یہ سند ایویں ہی ہے لیکن وچ ہوندے کوئی شے چھپائی ہے، وچ ایک راوی چھڈ گیا جڑا پتہ نہیں لگا جی. ہاں جی شابہ کیا آکھے جی. اصطلاحاً حدیث مدلس تدلیس یہ ہے کہ عیب کا چھپانا سند میں اور تحسین کرنی سند کے ظاہر کی. پھر ایک باری اصطلاحاً تدلیس عیب کا چھپانا سند میں اور تحسین کرنی سند کے ظاہر کی. اب اس کو اگر اسم فاعل بنانا ہو تو مدلس وہ حدیث ہے کہ جس حدیث کی سند میں عیب کو چھپا دیا گیا ہے. مخفیٌ کی ہوں حدیث بن جیسا ہے تیری بنے کندی حدیث مدلس دی کہ حدیث مدلس وہ حدیث ہے جس کی سند میں عیب چھپایا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہو اور اس کے ظاہر کی کی گئی ہو. شرح التعریف ترجمہ کر دیں شرح تعریف یہ ہوں تمہیں سمجھ نہیں آنی ہوں پتہ لگنا نا اے ان یستر المدلس العیب الذی فی الاسناد وهو الانقطاع فی السند فیسقط المدلس شیخہ ویروی عن شیخ شیخہ ویحتال فی اخفاء هذا الاسقاط ویحسن ظاہر الاسناد بأن یوہم الذی یراہ بأنہ متصل لا سقط فیہ. ایشا بس اصل ایک وضاحت اگے ہونی ہے تو پھر تاں ساری گل کھلنی ہے. تعریف کی شرح یہ ہے کہ چھپا دے مدلس عیب کو وہ عیب جو اسناد میں ہے. وہ عیب کون ہے؟ کو چوری کیتی ہے نہیں، مطلب انقطاع فی السند کی سند میں انقطاع راوی گرا ہوا ہے لیکن وہ محدث و مدلس کو خاص فرقے کا نام نہیں، محدث یہ کہ وہ راوی کو اس طرح گرائے کہ پتہ نہ چلے. پس گرا دے مدلس اپنے اور روایت کرے اپنے شیخ کے شیخ سے اور ہیلا کرے اس اسقاط کے چھپانے میں اور تحسین کرے ظاہر اسناد کی بائیں طور واہم دے اس بندے کو جو اس حدیث کو دیکھ رہا ہے. کیا عوام دے کہ بے انہ ہو لا سکتا فی لا اتنے کونی کھانے چ پینی اگلے پاسے نہ ہو اور تھوڑی جی اشارہ والا حدیث ہے وہ تو پھر سبق پڑھیں گے انشاءاللہ اگوں آ رہا ہے. اصل گل یہ وش کہ تو میرے کو بھی پڑھے ہے میرے استاداں کو بھی پڑھے ہے. سنیں جس لئے میرے استاداں کو بھی پڑھے ہے لوگوں نے پتا انہوں کو پڑھے ہے. ہوں ایک حدیث ہے جیڑی تو میرے کو پڑھی ہے تو میں استاداں کو پڑھی ہے
ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਿਸਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਮ ਪੈਣਾ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਾ ਵਾਸਤਾ ਪੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੇ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤਹਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਚੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਡਿੱਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਇਹਨੇ ਜੀ। ਸਮਝੇ ਹੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਖਤ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ کہ جو گفزات آ رہی ہے کہ بھئی او استاد بھی ہے تے دادا بھی ہے، استاد بھی ہے تے واسطے نال پڑھی ہے تے نسبت دادے وال کیتی ہے تے چونکہ استاد بھی ہے تے ویکھن والا کی کہے گے حدیث متصل واجہ، یہ حدیث جڑا ٹل دینا اس یہ حدیث متصل ہے بھئی اس کے سند متصل ہے بھی اے اصل تے مسئلہ بندا ہے جی آ کے سمجھے ہی ہن منع کر جی۔ تعریف التدلیس لغتاً مدلس اسم مفعول ہے تدلیس سے، اور تدلیس لغت میں سودے کے عیب کو چھپانا مشتری سے سنیں، اور اصل تدلیس کا یعنی مزید کا مشتق ہے دلس سے، اور دلس اندھیرا ہے یا اندھیروں کا خلط ملط ہونا جیسا کہ قاموس میں ہے۔ گویا کہ مدلس نے باوجہ پردہ ڈالنے اس شخص پر جو واقف ہے حدیث پر، جب اس نے پردہ ڈال دیا کہ بھی دادے کو روایت کردہ پہ کیتی اپنے استاداں کو وہ تو دادے نے جی تو کیا کر دیا ازلامہ جنہیں اندھیرا کر دیا اس نے اس کے معاملے میں اس نے اندھیرا ڈال دیا جی۔ چلو جی پس ہو گئی حدیث مدلس اصطلاحاً چھپانا عیب کو اسناد میں اور تحسین کرنی اسناد کے ظاہر کی تعریف کی شرح یہ کہ چھپائے مدلس عیب کو وہ عیب جو سند میں ہے اور وہ انقطاع فی سند عیب کی شعب انقطاع فی سند بس کمیں ان دی تصویر گرا دے مدلس اپنا شیخ اور روایت کرے اپنے شیخ کے شیخ سے اور ہیلا کرے اس اسقاط کے چھپانے میں اور تحسین کرے اسناد کے ظاہر کی۔ یہ کیوں کرے؟ بائیں طور کہ وہم دے اس کو جو دیکھ رہا ہے اس کو کیا وہم دے کہ یہ سند متصل ہے، اس میں سقط نہیں ہے۔ شابہ شابہ شابہ۔ تعریف التدلیس لغتاً مدلس اسم مفعول ہے تدلیس سے، اور تدلیس لغت میں سودے کے عیب کا چھپانا مشتری سے، اور تدلیس کا اصل مشتق ہے دلس سے، اور وہ اندھیرا یا اندھیروں کا خلط ملط جیسا کہ قاموس میں ہے۔ پس گویا کہ مدلس نے باوجہ اس کے پردہ ڈالنے کے واقف علی الحدیث پر چھپا دیا اس میں حدیث کے معاملے کو، پس ہو گئی حدیث مدلس۔ اصطلاحاً عیب کا چھپانا سند میں اور تحسین کرنی سند کے ظاہر کی تعریف کی شرح، یعنی یہ کہ چھپائے مدلس عیب کو وہ عیب جو سند میں ہے اور وہ انقطاع کی سند ہے، پس ثابت کر دے مدلس اپنے شیخ کو اور روایت کرے اپنے شیخ کے شیخ سے اور حیلہ کرے اس اسناد کے چھپانے میں اور تقسیم کرے سند کے ظاہر کی بائیں طور کے وہم دے اس کو جو دیکھ رہا ہے حدیث کو وہم دے بائیں طور کے حدیث متصل ہے نہیں سخت اس میں۔ چلو